بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، اور آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گفتگو کا سلسلہ یاران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کبریٰ میں، یعنی ایک دفعہ اگر ہم بحث کریں تو جو حضرت کے اعوان اور انصار ہے وہ ایک دور ظہور کے بعد کا دور ہے کہ جس دور میں کچھ مومنین حضرت کی مدد فرمائیں گے، مدد کریں گے اور حاضر ہو جائیں گے جو ہی حضرت کے ظہور کا موقع ہوگا، جو کہ اس علامات میں سے جو حضرت کے ظہور کے علامات ہے وہ جب تکمیل پہ پہنچ جائے تو اس وقت حضرت کے ظہور پر تمام مومنین مکہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رواں ہو جائیں گے اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے، بلکہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ اس طریقے سے جمع ہو جائیں گے جیسے بادل جمع ہوتے ہیں، اس طریقے سے۔ تو یہ ایک دور ہے کہ اس دور میں حضرت کے ظہور کے بعد کا دور ہے، اس میں کون سے اعوان اور انصار ہوں گے، روایات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ہماری گفتگو یہ ہے کہ خود غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جو کہ آج کا دور ہے اور غیبت کبریٰ کا دور ہے، تو اس غیبت کبریٰ کے دور میں ایسے کون سے حضرات ہیں اور کس طریقے سے مومنین جو ہے وہ امام کے اعوان و انصار بن سکتے ہیں، یہ چیز جو ہے مہم ہے کہ کس عنوان سے ہم امام کی مدد کر سکتے ہیں غیبت کبریٰ کے دور میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کو صرف اس وقت ضرورت نہیں ہے مدد کی، اور اس وقت نہیں ہے کیونکہ یہ دور بھی زمانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ ہے، اور اس میں بھی حضرت کے باقاعدگی سے جو نظام ہے، بلکہ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ یہ نظام آج بھی حضرت کی مرضی سے ہی چلتا ہے، یعنی پورے نظام جو چل رہا ہے وہ حضرت کی مرضی سے چلتا ہے۔ حضرت کی مرضی نہ ہو تو قیامت آ جائے کچھ بھی نہیں بچے گا، اگر حضرت کی مرضی نہ ہو تو یقیناً وہی قواعد اور وہی ضوابط جو کہ امام کے مرضی کے مطابق پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو یقیناً آج بھی وہی ہے کہ اگر امام نہیں چاہے گا تو آج بھی قیامت آ جائے گی۔ تو یہ دو دور ہے، ایک ظہور کے بعد کا دور ہے کہ جس میں حضرت کے اصحاب ہوں گے، حضرت کے اعوان اور انصار ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے چیزیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، اور ایک طرف سے یہ دور ہے جو اس دور کی بات ہے۔ تو اس دور میں بھی چونکہ زمانہ جو ہے حضرت کا زمانہ ہے، تو یقیناً اس دور میں بھی کچھ اعوان اور انصار ہونے چاہیے، حضرت کے کچھ اعوان اور انصار ہونے چاہیے کہ جو حضرت کی مدد فرمائے۔ اب اس دور میں جہاں نیابت خاصہ کا دور تھا، غیبت صغریٰ کا دور تھا، نیابت خاصہ کا دور، تو اس نیابت خاصہ کے دور میں اس کو سفیران اربعہ کہا کرتے تھے۔ یہ نیابت کا لفظ بعد میں وجود میں آیا، وگرنہ ہم جو قدیم نسخ میں جو ان کے لیے جو احوال اور ان کے جس طریقے سے ملتے ہیں ان کی تاریخ میں، تو ان افراد کو جو 4 نفر تھے ان کو سفیران کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی یہ حضرت کے سفیر تھے، حضرت کے سفیر تھے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ان کا جو دور تھا وہ بھی نہایت ہی سخت دور تھا اور تقیہ کا دور تھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ تقیہ کا دور تھا اور شدید تقیہ کرتے تھے، یعنی حتیٰ اس قدر تقیہ کہ کسی کو شک بھی نہ ہو جائے کہ یہ حضرت سے ان کا رابطہ ہے، چونکہ دشمن کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، ظالم ترین لوگوں کا دور ہے، تو یہ اپنے کام میں کافی دقیق ہوا کرتے تھے۔ اور ایک جو ہے وہ ہے نیابت عامہ کا دور۔ نیابت عامہ کا دور ہر وہ شخص جو دین رسول اللہ کو زندہ کرے وہ امام کا نائب ہے، امام کا نائب عام ہے، عام نائب ہے، دین کو زندہ کر رہا ہے، احیاء دین کر رہا ہے۔ یہ شخص جو احیاء دین کر رہا ہے یہ شخص امام کا نائب ہے،
नायब आमा के एतबार से हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक चीज़ बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि बाज़ लोग जो है वो महाराजे के बारे में ये एतक़ाद रखते थे कि महाराजे जो है वो इमाम के साथ उनका बराह रास्त रब्ता होता है, यानी इमाम गोया के वो कहते हैं और महाराजे अंजाम देते हैं। ये एक सिलसिला बहरहाल चला था। ये इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ुक़हाए अहले बैत जितनी भी होते हैं, मौला हज़रत इमाम ज़माना अजल्लहु ताला फ़रजहु शरीफ उनकी मदद फरमाते हैं, मसाइल में मदद फरमाते हैं। मरहूम मुफीद का वाक़या आपके सामने है कि जो जहाँ पर वो एक बच्चा माँ के पेट में फौत नहीं हुआ था बल्कि उसकी वालदा फौत हुई थी और बच्चा जो है पेट में ज़िंदा था, तो लोग आए और शेख मुफीद के सामने उस मसले को रखा कि इस तरीक़े से है कि एक ख़ातून फौत हो चुकी है, पेट में बच्चा है, लेकिन यह है कि बच्चा जो है उसको इस ख़ातून को बच्चे के साथ दफना दिया जाए या बच्चे को पेट से निकाल लिया जाए और उसके बाद दफना दिया जाए। तो शेख ने जो फतवा दिया था कि बच्चे के साथ ही इस खातून को दफना दें, जो कि बाद में वो लोग जब जाने लगे तो रास्ते में उनको फिर से एक और शख्स मिले, एक नूरानी शख्सियत मिली, जिन्होंने फरमाया कि शेख मुफीद ने दोबारा फतवा दिया है कि ख़ातून के पेट को चाक करें और बच्चे को निकाल लें। तो जब वैसा हुआ और बाद में फिर साल के बाद ये लोग आए तो वो बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया था और ये सिलसिला जो है फिर शेख ने फतवा देना छोड़ दिया था। कहा आपके बाद हम फतवा नहीं देंगे चूँकि हमसे गलतियाँ होती हैं। तो इमाम ने फरमाया कि फतवा देना आपका काम है और उसकी इस्लाह करना हमारा काम है। तो इससे साबित होता है कि इमाम जो है वो लोगों की मदद फरमाते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला ग़ैबत कुबरा में इमाम की किस तरीक़े से यारी की जा सकती है, इमाम की किस तरीक़े से मदद की जा सकती है, किस तरीक़े से हम इमाम ज़मानी बन सकते हैं, इस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि नियाबत का सिलसिला और सफ़ीरान का सिलसिला इख्तिताम पर पहुँचा, चूँकि आखिरी जो ख़त इमाम ने नौबख्ती के लिए रज़वानुल्लाह ताला अलैह के लिए जो ख़त लिखा और उसमें फ़रमाया कि आपके बाद आप जो है वो किसी को नायब न बनाइए, किसी को अपना नायब न बनाइए, क्योंकि नियाबत का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है और ग़ैबत कुबरा का दौर शुरू हो चुका है। चूँकि ग़ैबत सुग़रा का दौर तकरीबन 70 साल 69 साल, जिसमें ये सफ़ीरान अरबा का काम ये था कि इमाम से लोगों को, इमाम की जो ख़बरें होती थी, इमाम की जो फ़रामीन होते थे वो लोगों को पहुंचाया करते थे। और इसमें से आखिरी अर्ज़ कर चुके हैं कि मरहूम नौबख्ती रज़वानुल्लाह ताला अलैह वो शामिल थे। अलबत्ता दौर जो है वो तक़िया का दौर था, सख्त दौर था और मुश्किलात जो है वो ज़्यादा थे। बाद में जब ये सिलसिला यानी ख़ुद ग़ैबत कुबरा का दौर शुरू हुआ तो गोया मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करूँ कि ख़ुद ग़ैबत इमाम ज़माना अजल्लहु ताला फ़रजहु शरीफ एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। यानी एक दफ़ा मैं आपको एक दुनियावी मिसाल दे दूँ कि ये किस तरीक़े से सख्त इम्तिहान है। इसमें भी इंसान को, मोमिनीन को यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ज़्यादा तवस्सुल की ज़रूरत है। बड़ा दक़ीक़ मसला है। मसलन एक शख्स है, वो अचानक आपसे चला गया, अपनी ख़बरें आपको पहुंचा रहा है, ख़बरें आपको दे रहा है और कभी जो है वो
آپ کو میسج کر رہا ہے، کبھی کسی شخص کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو کہہ دو میں خیر خیریت سے ہوں، اور اچانک ایک ایسا دور آ جائے، ذرا انسان سمجھ لے اس مسئلے کو کہ کچھ عرصے تک وہ یہ سلسلہ کرتا رہے اور اچانک جو ہے وہ ایسے چلے گئے جیسے کہ پھر جو ہے وہ تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خود یہ مومنین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے بڑا سخت مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کے لیے یقیناً اس میں گمراہی کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو غیبت امام کا دور بھی بہت ہی عجیب اور غریب دور ہے کہ جس میں مومنین کے ساتھ ایک خاص قسم کا امتحان ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ جو نہیں ہے منتظر ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، منتظر ہی نہیں ہے، امام کے منکر ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، الطاف اہل بیت علیہم السلام سے دور ہے تو ان کو تو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص مومن ہو کے دین رسول اللہ پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غیبت میں جائے گا، اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کہ یہ دور میں دوبارہ ظہور فرمائیں گے، تو ہمیں چونکہ ان کی بات پہ جو ہے وہ یقین ہے تو ہم غیبت امام کے قائل ہے، وگرنہ بعض چیزیں جو ہے وہ کافی اس کو عام انسان ہضم نہیں کر سکتا۔ البتہ کہ دلائل موجود ہے۔ غیبت شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر مطالعہ کرے تو وہاں عقلی دلائل بھی ہے کہ یہ واقعات پہلے بھی تکرار ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہو بھی چکے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب واقعات تھے، جو عام انسان جو ہے اس دور میں بھی بڑے لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ، میں غیبت کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کس قدر امتحان کا دور ہے۔ غیبت کا دور یعنی 1100 سال ہو گئے اور غیبت امام واقع ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف 40 دن کے لیے غیبت اختیار کی تھی، جادوگر نے جو ہے پورے قوم کو برباد کر دیا، پورے قوم میں تباہی مچا دی، لوگ گمراہ ہو گئے، حتیٰ ان کے نائب بھی موجود تھے، صرف 40 دن میں لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہاں تو 1100 سال گزر گئے، امام جو ہے وہ نہیں ہے، کیا قیامت ہے۔ لیکن میں اس کو بس یہی کہہ سکوں گا کہ یہ معجزہ الہی ہے، خدا کا معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے کہ جہاں آج بھی مومنین اعتقاد پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وگرنہ روایت میں ملتا ہے، کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ کا 12واں جو آپ لوگ بار بار تذکرہ کرتے ہیں کب ظہور کریں گے؟ کہتے ہیں اس وقت ظہور کریں گے جب لوگ یہ کہہ دے کہ امام جو ہے واپس نہیں آئیں گے، لوگ نا امید ہو جائے تو امام تشریف لائیں گے۔ بعض لوگ کہہ دیں گے امام کسی دشت میں رہ چکے ہیں، بعض نعوذ باللہ کہہ دیں گے امام فوت ہو چکے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی اہل حدیث اور وہابیوں کے جو جب انہوں نے شیعوں کا مذاق اڑانا ہو اسی مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں، خدا کی لعنتیں ہو، لیکن وہ اس مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور دقیقاً یہی جو حدیث میں جو جملے وارد ہوئے ہیں اسی کو تکرار بھی کرتے ہیں، انہی جملوں کو تکرار بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کا جو امام ہے وہ نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور دیگر مسائل جو کہ یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو احادیث میں یہ موجود ہے کہ جب لوگ اس قسم کی باتیں شروع کر دیں تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ امام کے ظہور وہی وقت ہوگا دقیقاً کہ لوگوں کی گمراہی جو ہے وہ انتہا پر پہنچ جائے۔ آج بھی ہے، بس یہ ہے کہ زبان پہ شاید نہیں لا پا رہے، زبان سے جو ہے وہ کتراتے ہیں، وگرنہ دلوں میں وہی ہے کہ جو ہے، بل وہ دوسرے جو الطاف الہیہ سے، الطاف اہل بیت سے دور ہے، ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو خود ظاہراً جن کے والدین شیعہ تھے ان لوگوں میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو اعتقاد نہیں رکھتے، بس بظاہر جو ہے اتنی شرم حیا ہے کہ زبان پہ نہیں لا سکتے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، زبان پہ نہیں لا سکتے۔ تو عرض یہ ہے کہ خود غیبت کا دور یعنی مومنین کے لیے سب سے زیادہ آزمائش کا دور ہوگا، سب سے بڑا آزمائش کا دور یہی غیبت کا دور ہے۔
वक्त के इमाम नहीं है, एतिक़ाद बाकी है। और ऐसा भी नहीं है कि इमाम जो है वो मुकम्मल तौर पे हमें छोड़ चुके हैं। अगर मुकम्मल छोड़ देते तो हालात ही ख़त्म हो गए थे। मुकम्मल भी नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि उलमा के वाक़यात मिलते हैं कि इमाम से मुलाकातें होती है। सबसे पहले जो इमाम से जो मुलाकात कर चुके थे, जो पहला वाक़या है इमाम से मुलाकात करने वाला, ग़ैबत कुबरा के दौर में मोहम्मद इब्न इब्राहीम महज़ियार का वाक़या है। मोहम्मद इब्न इब्राहीम महज़ियार का वाक़या बड़ा अजीब वाक़या है। और जब वो दौर गुज़रा तो उस दौर के बाद मरहूम शेख ताइफ़ तूसी के दौर में फिर मरहूम मजलसी से इमाम की मुलाकात, फिर शेख मुफीद से इमाम की मुलाकात, और आखिरी आलम जलीलुल क़द्र हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह मरहूम मरअशी नजफ़ी के साथ। तो ये वो वाक़यात है कि से अंदाज़ा होता है कि इमाम ने मुकम्मल तौर पर भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी यकीनन ये दौर जो है वो आजमाइश का दौर है। तो इस आजमाइश के दौर में जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि इमाम ने किसी का ऐलान नहीं किया कि ये मेरा सफ़ीर है। मुकम्मल ऐसा दौर है कि इस दौर में नहायत ही दिक्कत की ज़रूरत है, हर चीज़ में दिक्कत की ज़रूरत है। मुज्तहिद को फतवा देने में दिक्कत की ज़रूरत है, चूँकि मुमकिन है कि फतवा दे दें और फतवा जो है वो सहीह ना हो, कोशिश तो करेंगे। और दूसरे मोमिनीन को भी अपने आमाल में नहायत दिक्कत की ज़रूरत है। हो सकता है खुदा न खास्ता फ़ुक़हा मौजूद है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर है जो शरीयत का वारिस है, वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो जब इमाम हमारे दरमियान बज़ाहिर मौजूद नहीं है तो यकीनन वो दौर मुश्किल ही दौर होगा। और इसमें हमें अपने आमाल के लिए ज़रूरत है कि आमाल में एहतियात का मुज़ाहरा करें, मुहतात हो जाए अपने आमाल में एहतियात होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो एक शख्स जहाँ पर इमाम ने लोगों को ये फरमाया कि अब इसके बाद कोई सफ़ीर मेरा नहीं है, सफ़ीर कोई नहीं है, लेकिन नियाबत आमा का सिलसिला जहाँ पर अर्ज़ कर चुके हैं वो ये है कि जो लोग दीन की एहया करते हैं। और बाज़ रिवायात में ये भी मिला है कि हमें हर किस्म के फ़िस्क़, फ़ितने और इनसे दूर रहना चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में फ़ितने हैं, बहुत बड़े फ़ितने हैं, इन फ़ितनों से दूरी इख्तियार करें। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है कि हमें इनक़िलाब भी नहीं करना चाहिए। बाज़ एरियों में कोशिश करें यहाँ पर हम इक़्तिदार में आ जाए, नुकसानात हो जाएंगे। तो अर्ज़ यह है कि फ़ितने से शिया को दूर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और हमने कोई कम दुख उठाए हैं जो अब मज़ीद जो हम जाके मज़ीद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दें। यकीनन मुश्किलात मज़हब शिया पर जो जुल्म गुज़रे हैं, बेश अज़ हद जुल्म गुज़रे हैं। हर दौर में शिया को टारगेट किया गया, हर दौर में मज़हब शिया को टारगेट किया गया, हर दौर में मुश्किलात आए, लेकिन चूँकि खुदाई मज़हब था तो अल्लाह ने सिलसिले को आगे बढ़ा दिया और इसी तरीके से बढ़ते रहे। अलबत्ता कहूँ कि बुज़ुर्गान के खून की बरकत से आगे बढ़े हैं, यानी लाशों पर लाशें गिरती रही और बढ़ते रहे, कारवान जो है वो नहीं रुका। और आज इस मकाम पर है कि हम इस दौर में 2022 में आज ये हमारा दौर है और इस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो दौर गुज़रा है मज़हब के ऊपर नहायत ही सख्त है। तो सबसे पहले तो हमें फ़ितनों से दूर रहना चाहिए। जो फ़ितने करे, फ़ितने वाले लोगों के साथ हमें रहने की ज़रूरत नहीं है।
یہ فتنہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے بھی فتنہ کرنا چاہے، ہم لوگوں کے لیے اس دور میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں، اپنے اوپر دوسرے مشاغل کو طاری نہ کریں۔ حتیٰ امام نے یہاں تک فرما دیا، اس دور میں حدیث ہے معروف کہ حتیٰ ان چیزوں کو جو تم سے مخفی رکھا گیا ہے ان کی طرف بھی نہ جاؤ۔ امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان چیزوں کو جو تجھ سے مخفی رکھا گیا ان کے پیچھے بھی نہ جاؤ، ضرورت کے حد تک کام کرو، ضرورت کے حد تک چلو۔ تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ ہمیں خود امام کے اس دور میں، جو کہ نہایت ہی مشکل دور ہے، اس میں وہی کام اپنے ضرورت کے حد تک کرنے چاہیے اور دین اہل بیت کی ترویج کرنی چاہیے کہ دین اہل بیت جو ہے وہ ترویج کر جائے۔ دین کی ترویج ہوگی تو اس وقت یہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فضولیات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ مثلا ایک فتنے کو برپا کر دیتے ہیں، مومنین بھی دھوکہ کھا جاتے اسی فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مومنین کو ہمیشہ، یعنی یہ روش جو معصومین کی رہی، وہ ظلم جو لوگوں نے کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن معصومین کی روش یہ رہی کہ تقریباً وہ فتنے سے دور رہا کرتے تھے، فتنے سے دور رہتے تھے۔ یعنی بعد از شہادت حضرت سید شہداء علیہ السلام، یعنی خود اہل بیت علیہ السلام دور رہتے تھے اس فتنے سے۔ مثلا حضرت زید شہید کا واقعہ کہ جو بعد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے اس طریقے سے تلوار نکالی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، سید شہداء علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دور جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور تھا، تو انہوں نے امام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم بدلہ لے سکیں۔ تو امام نے فرمایا کہ صلاح نہیں ہے کہ اس دور میں ہم اٹھ جائیں اور بدلہ لیں۔ زید شہید نے بہرحال روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ غصے کا اظہار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں تو یہ کام کروں گا، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ تو انہوں نے گئے اور جہاد کی، انہوں نے جس کو کہا جائے کہ پھر شہید بھی ہو گئے۔ شہید اس عنوان سے زید شہید کو زید شہید کہتے ہیں کہ یہ یعنی ذات خود کے انہوں نے امام کے ساتھ امام کی حکم کی تعمیل نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ خلوص بہت زیادہ تھا اس کے وجود میں، بہت خلوص رکھتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر زید جنگ جیت جاتا تو وہ اس حق کو ہمیں ہی واپس پلٹا دیتے، یعنی وہ ہمارے امامت کے قائل تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے امامت کے قائل تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بس جس کو کہا جائے کہ غصہ یا اس طریقے سے کہ انتقام کی آگ انسان کے وجود میں ہو، تو انہوں نے بہرحال اس حکم کی تعمیل تو نہیں کی، لیکن اگر وہ جیت جاتے تو حق ہمیں ہی واپس پلٹا دیتے۔ حضرت زید شہید جو کہ بعد میں شہید ہو گئے، بنی امیہ سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور اس کا بیٹا یحییٰ جو کہ ہرات میں شہید ہوا۔ اور یہ کتاب جو زید شہید کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو بات آئی ہے، تو میں عرض بھی کروں کہ خود یہ کتاب صحیفہ سجادیہ، جس کو زبور آل محمد علیہ السلام بھی کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ جب امام سجاد علیہ السلام املاح کی شکل میں صحیفے کو، ان دعاؤں کو لکھواتے تھے، تو امام کے دو شاگرد وہ تحریر کرتے تھے۔ ایک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام انہوں نے بھی لکھا، اور ایک حضرت زید شہید انہوں نے بھی یہ دعائیں لکھی اپنے والد گرامی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی
حکم کے مطابق، اور بعد میں مرحوم مجلسی کے توسط سے، چونکہ جب ہرات میں جب حضرت یحییٰ بن زید شہید ہو گئے تو وہاں پر یہ صحیفہ سجادیہ اسی کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے صندوق میں بند کرا تھا اور ایک شخص کو دے دیا کہ اس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پہنچا دیجیے، جو کہ بعد میں پھر وہ ایک مصر کے عجائب گھر میں یہ کتاب موجود تھی، نمائش گاہ میں، کہ یہ کتاب ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ کتاب حضرت، اس کا مؤلف جو ہے وہ حضرت زید ابن علی علیہ السلام ہے، تو وہاں پر اس کو مرحوم مجلسی کے دور میں نہایت مرحوم مجلسی نے زحمت کر کے یہ کتاب وہاں سے کسی طریقے سے لے لی اور اسے لکھا، اور یہ جو آج ہمارے پاس جو موجود ہے یہ برکت ہے حضرت زید شہید کی، اور پھر مرحوم مجلسی کی زحمات ہے کہ جو ہے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے۔ زبور آل محمد علیہ السلام، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عرفان کی سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن کے بعد جو ہے وہ یہی کتاب ہے، اس سے اور کوئی عرفان کے پیچھے جو بندہ بھی دوڑے گا وہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا، گمراہی ہے۔ ان سے ہٹ کے اور عرفان کے پیچھے انسان نہ جائیں۔ یہ صوفیوں کے مختلف قولوں سے انسان عرفان نہیں ملتا۔ عرفان جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی انہی چیزوں سے ملتا ہے، جس میں سے ایک کتاب جو ہے وہ یہی ہے، زبور آل محمد علیہ السلام۔ یہ کتاب جو ہے وہ ہر شیعہ کے گھر میں ہوتی بھی ہے، اور اگر نہیں بھی ہو تو اپنے پاس ضرور ہے، کہ بڑے برکات ہے اسی نسخے کے برکات ہے گھر میں رکھنے کے۔ کتاب کے خود کی بھی برکات ہوتے ہیں، پڑھنے کے برکات اور ہوتے ہیں، رکھنے کے برکات اور ہوتے ہیں۔ ویسے تو کتاب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھیں، لیکن اگر کوئی مشکلات ہے تو کم از کم اس کتاب کو انسان اپنے پاس ضرور رکھے، اپنے پاس اس کتاب کو ضرور محفوظ رکھے، تاکہ وہ جو ہے انسان یا تو اس کو پڑھتا رہے، وگرنہ گھر میں تو کم از کم ہونی چاہیے کم از کم کہ ضروری ہے۔ تو یہ اسی دور میں یہ سلسلہ ہوا، اور یہ کتاب جو ہے وہ آج ہم تک جو ہے وہ حضرت زید شہید کی توسط سے یہ ہمیں پہنچی ہے، کلام اہل بیت علیہ السلام کی۔ تو عرض یہ ہے کہ خود اس دور میں ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو امام کی بظاہر، امام کے جو دین کا اصلی وارث امام ہے، اگر دین کو احیاء کرنے والا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ امام کا نائب عامہ ہے۔ اب یہاں پر یہ گفتگو کریں گے کہ نیابت عامہ کس طریقے سے انسان نائب عام بن سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے مسجد بنائی ہے، مسجد کس نیت سے بنائی ہے؟ اس نیت سے نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ جیسے کہہ دیا مثلا یہ فلان، بعض لوگوں نے اپنے نام لکھ دیے ہیں، مثلا مسجد فلان، تو وہ پرانی مسجدوں کو، مثلا بعض ایسے مساجد تھے کہ جن کے پھر بعد میں وہ مشہور ہو گئے تھے، ان بیچاروں نے نہیں بنائے تھے اپنے نام سے۔ مثلا ایک شخص کا نام احمد ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں یہ احمد نہیں، اس نے مسجد ہی کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں عرف میں وہ چیز مشہور ہو گئی، کہہ دیا کہ یہ وہی مسجد احمد ہے، جو کہ بعد میں پھر جاتے جاتے وہ نام بھی اس مسجد کے اوپر مکتوب ہوا۔ تو آج کل کے دور میں وہ جو پرانی مساجد ہے جو خلوص سے بنائے گئے تھے، ان لوگوں نے ابھی ایسا سلسلہ ہے کہ خود شخص زندہ ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا نام جو ہے نا اس مسجد پہ ہونا چاہیے، یا میرے والد کا نام ہونا چاہیے، یا میری والدہ کا نام ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کے یہ بعض لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر ایک شخص خلوصی نیت کے ساتھ مسجد تعمیر کرے، صرف اس لیے کہ اس میں نمازی پڑھیں گے، نمازی نماز پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے احیاء دین کا سلسلہ ہوگا، تو یہ جو ہے یہ شخص امام کے خصوصی تو نہیں لیکن عمومی طور پہ یہ بھی سفیر ہے۔ یہ شخص امام زمانی شخص ہے جس نے مسجد تعمیر کی ہے۔ مثلا ایک بات کر رہا ہوں، مسجد کی مثال میں نے دی کہ مسجد اگر اس نے تعمیر کی ہے تو یہ شخص امام کا نائب عام ہے،
چونکہ یہ احیاء دین کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، نہ کسی اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کچھ نہیں۔ یا مثلا ایک شخص ہے، عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے امام بارگاہ اس نے تعمیر کری، امام بارگاہ کی تعمیر کر دی تاکہ یہاں پر مولوی صاحب یا جو بھی خطیب ہے یا جو بھی ہے وہ آ کے یہاں پر دین کی باتیں کریں گے، روضہ سید شہداء علیہ السلام بھی پڑھیں گے اور لوگ جو ہے وہ روئیں گے۔ احیاء دین کے لیے اس نے قدم آگے کر دیا، یہ شخص بھی امام زمانی ہو گیا۔ اس ایک چھوٹی سی خدمت کی وجہ سے یہ شخص امام زمانی ہو گیا۔ یہ تو خیر وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے اس قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ یا مجالس کو برگزار کر دینا، مجالس کو برگزار کر دینا اس نیت سے کہ ذکر اہل بیت ہو جائے، احیاء دین کر رہا ہے۔ یا ایک شخص جو ہے وہ مختلف مثالیں دی جا سکتی ہے، معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے اس نیت سے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نیک اور صالح بن جائیں گے۔ یہ شخص اپنی جگہ پہ جو ذمہ داری کر رہا ہے یہ امام کا کام کر رہے ہیں، یعنی جو امام، چونکہ ہدایت کرنا امام کا کام ہے تو کرتا تو ابھی بھی امام ہی ہے، کوئی کسی کو کیا ہدایت کرے گا، لیکن چونکہ یہ قدم بڑھا رہا ہے، اپنی ساری کوشش کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی اس میں امام زمان علیہ السلام کے اس لشکریان میں سے ہے کہ جو غیبت امام زمان علیہ السلام میں امام کی گویا کہ مدد کر رہا ہے، امام کا مددگار ہے۔ تو ہم جو عرض کر رہے تھے کہ امام کی کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں اس دور میں، تو یہ جو شخص ہے مسجد بنانے والا، امام برگاہ بنانے والا، یہ جو شخص جو لوگوں کو ہدایت کے لیے اور نیک باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے، اس کا بھی یہی مقام ہے۔ یا اس سے چھوٹی سے چھوٹی مثال، لوگوں کو قرآن پڑھا دینا، لوگوں کو کوئی نیک باتیں بتا دینا، یہ سب کے سب لوگ جو ہے امام زمانی ہے۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، احادیث کو انتشار دینا، حدیث لوگوں تک پہنچتا رہے، صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ایک نقطہ میں عرض کروں کہ بعض لوگ ثواب کی نیت میں کباب کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جیسے سوشل میڈیا پر جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ حدیثیں کوئی 100% وہ حدیثیں صحیح نہیں ہوتی، وہ حدیث صحیح نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسی ایک دوسرے کسی کا قول ہے، کسی دانشمند کا، اس کے امام کا نام لکھ دیا، ایک کتاب بھی لکھ دی، پوسٹر بنا دی، اس نے شیئر کر دیا، اور جہاں لوگ جو ہے وہ جا کے ان کو لائک کر رہے ہیں اور ان کے اپنی وہ خود جو ان کا کام ہے اس کے لیے اس نے یہ کام کر دیا۔ اب یہ ایک شخص جو ہے نا وہ اٹھا ہے، مومن ہے، وہ اس حدیث کو اس کو اچھی لگی یہ بات، وہ دوسروں کو شیئر کر رہا ہے، تو یہ اس نے ثواب کی نیت تھی اور یہ اس نے غلطی کر دی۔ حدیث ایسے ہو جو صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ثواب ہے۔ فرامین اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں میں انتشار دینا ثواب کا کام ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن حدیث آپ کو اطمینان ہو گئی، یہ حدیث ہے بھی حدیث یا نہیں ہے، ایسا تو نہ ہو کہ ہر چیز پہ جا کے انگلی کی اور جا کے شیئر کر دیا، انگلی کی اور شیئر کر دیا، ایسے نہیں۔ نیکی کی، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دینا، برائیوں سے بچانا، یہ ایک امام زمانی شخص کے اس خاص خصوصیات میں سے ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ امام کی طرف، اور اس دور میں امام کی گویا کہ مدد کر رہا ہے، امام کی آوان اور انصار میں سے امام کے کام انجام دے رہا ہے، یہ جو خیر کے کام انجام دے رہا ہے، یہ شخص بطور عام جو ہے وہ امام کا نائب ہے گویا کہ۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم غیبت امام میں کیسے امام کے آوان اور انصار بن سکتے ہیں۔ البتہ کہ شرائط یہ سب کام کے ساتھ ساتھ جو مہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ معارف اہل بیت علیہ السلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا۔ ایک شخص خود نہیں سمجھا ہوا، دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ خود اس کو سمجھنا۔ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان کہے بھائی ہر شخص کو فقیہ بننا چاہیے، نہیں، اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ہو کہ کم از کم دین کے بارے میں اس کو جانکاری ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو نماز سکھا رہا ہے تو خود نماز کم از کم سیکھا ہوا ہو، نماز کے وضو کے مسائل اور یہ سب چیزیں یہ اس کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے ہے۔ تو
اس دور میں اس قسم کے امام کی نیت سے تبلیغات کرنا یہ ثواب ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ امام کا کام کر رہا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ انسان خالصتاً لوگوں کو انسان امام کی طرف رغبت دلا رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ بطور عام امام کا نائب ہے، اور جیسے ہم نے کر دیا کہ مقدمات جو ہے وہ ضروری ہے، خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شناخت کی ضرورت ہے، امام کے شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شریعت بھی وہی شریعت ہے جو شریعت مصطفی ہے۔ ہدایت کے لیے بھی ہمارے پاس احادیث کا سلسلہ ہے، قرآن ہے، فقہا ہے، علماء ہے، تو ہمیں صحیح چیز کو سمجھنا چاہیے۔ جو ضرورت کے حد تک چیزیں ہیں، مثلا وہ چیزیں جو کہ روزانہ آپ اس کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے انسان کو۔ بعض ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں وہ نہ ہو، لیکن جو ضروری عمومی چیزیں ہیں ان کو ایک شخص کو اس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے۔ ہر چیز کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے، جو بھی مسئلہ ہو جائے مولوی صاحب کے پاس جانا ہے، تو آپ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ نے ہر چیز کا فیصلہ مولوی صاحب سے ہی کرنا ہے، تو مولوی صاحب تو کوئی آپ کے قبر میں تو نہیں بیٹھیں گے، پھر بعد میں قبر میں تو آپ نے ہی لیٹنا ہے، تو مولوی صاحب بھی وہ عالم دین ہے، یقیناً مسائل ایسے مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے کہ جو روزمرہ کے مسائل سے ہٹ کے مسائل ہو، وہ تو پوچھنے چاہیے، لیکن یہ ہے دوسرے مسائل بھی پوچھنے چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کر رہا کہ انسان پوچھنا ہی چھوڑ دیں، نہیں، علماء سے ٹچ رہنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، لیکن انسان کو کم از کم اتنا ہو کہ جو ضرورت کے مسائل جو روزانہ پیش آتے ہیں وہ اس کو آتے ہوں۔ مثلا انسان کو وضو کے احکام آنے چاہیے، انسان کو نماز صحیح طریقے سے آنی چاہیے، قرت صحیح ہونی چاہیے۔ ماہ رمضان کے اگر روزے آ جائے تو اس کو مسائل کا پتہ ہو کہ مبتلات کیا ہے اور کس چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، یہ سب کا پتہ ہو انسان کو، اور خمس اور زکوٰۃ کے مسائل کا بھی پتہ، اگر مقدار کا بھی پتہ ہو تو ہے صحیح ہے۔ بنابر احتیاط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء سے ہی یہ حساب کر دیں، مثلا جو زیادہ سال میں ایک دفعہ، چونکہ ظاہر ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو یہ ضروریات کے مسائل کا سیکھنا اور دوسروں کو اس کی ترویج کر دینا یہ ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص ہے قرآن سیکھ چکا ہے تو دوسروں کو بھی یہ اس قرآن کو کی طرف رغبت دے، قرآن ان کو سکھائیں۔ یہ سب وہ کام ہے کہ جہاں پر انسان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت کے دور میں یہ کام اس کے اوپر ضروری ہے۔ اور پروگرام چونکہ تقریباً انتہا پر ہے تو میں ایک چیز جو ہے وہ ضرور کروں کہ جو نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے اس دور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں سب سے بڑی ذمہ داری جو امام، یا آخری بات میں کروں گا اور پھر چونکہ پروگرام کا وقت بھی انتہا پر پہنچ جائے گا، خود لوگوں کو عزاداری حضرت سید شہداء کی طرف بلانا، سب سے بڑا احیاء دین کا کام یہی ہے۔ چونکہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو بڑا مشہور جملہ ہے کہ امام معرفی کریں گے، اپنی معرفی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور فرمائیں گے کہ اے اہل عالم خبردار ہو جاؤ کہ میرا جد حالت تشنگی میں شہید ہوا۔ یعنی گویا امام اپنی معرفی اپنے جد مظلوم کے ساتھ کریں گے، اور وہ زیارت ناہیہ کا جملہ بھی یقیناً ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے ایسا گریہ کرتے ہیں کہ آنسو کے بجائے خون ٹپکتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پس اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذہن مبارک اور یہ ہے کہ جو رغبت ہے امام کی وہ اپنی جد کی طرف ہے، تو سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری کی طرف لوگوں کو رغبت دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مومنین کو ہی رغبت دیں، نہیں، اس نام سے، اس عزاداری سے بہت سارے لوگ مذہب شیعہ کی طرف آ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہندوستان میں اکثر مسلمانوں کی جو تعداد بڑی ہے، شیعہ کی تعداد بڑی ہے، وہ اسی عزاداری کی برکت سے بڑی ہے۔ وگرنہ جو دور تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے حکمران
سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، سنی تھے، تسنن تھے، اہل تسنن تھے، شیعہ تو بہت کم تعداد میں تھے، لیکن یہ ہے کہ خود مذہب اہل بیت کی ترویج کا یہ سلسلہ عاشورہ سے شروع ہوا اور آج بھی چل رہا ہے۔ تو غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو عزاداری کو زندہ کرنے والا شخص ہے، کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرجع ہو، ضروری نہیں ہے کوئی عالم دین ہو، کوئی بھی شخص ہے، اگر خلوصی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، امام کے لیے کر رہا ہے، نہ یہ کہ میری شان شوکت بنے، جو کہ آج کل کے یہ فسادات جا کے آپ ہمارے ملکوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جو بانیان ہوتے ہیں، بانیان مجلس ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی نیت ہوتی ہے، خدا جانے، لیکن ظاہراً جو ہے ان کے یعنی وہ عزاداری کو کچھ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، ذاکرین کے اوپر پریشر ڈالنا، ذاکرین حد سے زیادہ ان کی عزتیں کرنا، تو یہ پھر وہ ریاکاری والے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یا مثلا انسان کہے بھائی میں بھی کچھ ہوں، لوگ میری عزت کرے کہ میری بڑی حرمت ہے اور میں بڑا پہنچا ہوا شخص ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ نہیں، اس سے نہیں، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ سوداگری ہے، یہ سودے کا کام ہے، یہ عزاداری نہیں ہوتی۔ عزاداری یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ عزاداری سید شہداء علیہ السلام کو برپا کر دینا، اس نیت سے کہ امام کے اعوان اور انصار میں اضافہ ہو جائے، فرش اعضاء کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ شخص جو ہے بڑا باعظمت ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے، وہ یہ نہ ہو کہ اطراف کے کام انسان شروع کرے، اطراف کے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ غلطیاں ہوتی ہے، اور یہ عزاداری کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے عزاداری کے فرش کو توسل کا فرش بنا دے لوگوں کے لیے، کہ اس میں توسل کرے، کرائے کے عزادار بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذہب اہل بیت میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کرائے کے عزادار اور یہ اور وہ۔ پھر لوگ توجیحات بھی شروع کر دیتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مثلا مقصر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نہیں جی، یہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، توسل کا فرش ہونا چاہیے اعضاء کا، لوگ توسل کریں اہل بیت کے ساتھ، اور یہ توسل کی مومنین کی برکت ہوگی جو توسل کر رہے ہیں، جو غیر مومنین بھی فرش اعضاء پر آئیں گے، یقین جانو دل جو ہے نا ان کے دل میں بھی محبت اہل بیت آ جائے گی، علاقے کے لیے برکت ہے ایک عزادار سید ابرار حضرت امام حسین علیہ السلام، سید شہداء کے مجلس کے لیے ہمیں کسی کرائے کے عزاداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو خود اپنی مدد آپ عزاداری کو ترویج کرنا چاہیے، اور اس دور غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرے، اور بین الحرمین ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں کہ تمام مومنین کے انشاءاللہ دلی ہوائج برآوردہ ہو اور رحم و کرم ہو امام کا تمام کے اوپر، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔